السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ محمد فصیح الدین میدک اور آپ دیکھ رہے ہیں میدک فاسٹ نیوز۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی خبر پر ایک نظر۔ لوکل باڈیز کی ایڈیشنل کلکٹر شریمتی پرتیما سنگھ IAS نے منڈل پریشد ڈیولپمنٹ افسران کو ہدایت دی کہ وہ ہر گرام پنچایت میں روزگار کی ضمانت کا کام شروع کریں۔ آج کلکٹریٹ کے ویڈیو کانفرنس ہال میں روزگار گارنٹی اسکیم، پنچایت ایوارڈ اور اقلیتوں کو یونٹس کی گرانٹ کے مسائل پر طویل جائزہ لیا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے تجویز پیش کی کہ گاؤں کی پنچایت میں مزدوروں کے لیے کم از کم 50 افراد کو روزگار فراہم کیا جانا چاہیے اور اس مقصد کے لیے گاؤں میں مختلف کاموں کی نشاندہی کی جائے اور بھرپور طریقے سے کام انجام دیا جائے۔ پنچایت سیکرٹریوں اور MPM کو بدھ ہی سے مزدوروں کو ملازمتیں فراہم کرنے کے لیے خلوص نیت سے کام کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں اب تک 270 تلنگانہ کھیلوں کے میدان قائم کیے گئے ہیں اور یہ تجویز دی گئی ہے کہ دیگر علاقوں میں جگہوں کا انتخاب کر کے ان کی تعمیر کا کام فوری شروع کیا جائے۔ پنچایت ایوارڈز کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک مثالی گرام پنچایت کو 9 نکات میں پائیدار ترقی حاصل کرنی چاہیے تھی اور مرکزی حکومت 24 اپریل سال 2024 کو پنچایت راج ڈے کے موقع پر دہلی میں قومی سطح کے پروگرام میں ان ایوارڈز کو ترجیح دے گی۔ 9 نکات یہ ہیں: غربت سے پاک بہتر ذریعہ معاش گاؤں، صحت مند بچوں کے لیے دوستانہ پانی کی فراوانی، ہریالی، صفائی ستھرائی، تمام انفراسٹرکچر کے ساتھ خود کفیل گاؤں، سماجی طور پر محفوظ گاؤں، گڈ گورننس، خواتین دوست گاؤں۔ انہوں نے کہا کہ 3 گرام پنچایتوں میں سے ہر ایک میں 27 گرام پنچایتوں کا انتخاب کیا گیا ہے جنہوں نے ہر نکات میں پائیدار اہداف حاصل کیے ہیں اور پنچایت ایوارڈز کے لیے انتخاب کے لیے اندراجات بھیجے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر مختلف منڈلوں سے موصولہ تجاویز کا جائزہ لیا جاتا ہے اور ایک مختصر فہرست تیار کر کے پورٹل پر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ اقلیتی برادریوں کو یونٹس کی گرانٹ کا جائزہ لیتے ہوئے 80% سبسڈی کے ساتھ 1 لاکھ روپے کے تحت 39 یونٹس اور 70% سبسڈی کے ساتھ 2 لاکھ روپے کے تحت 17 یونٹس کی گرانٹ کے لیے درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ اس میٹنگ میں ضلع پریشد کے CEO مسٹر شیلیش، DRDO مسٹر سرینیواس، DPO سائی بابا، اقلیتی افسر جملا نائک، میونسپل کمشنر مسٹر جانکی رام ساگر، موہن وینکٹ گوپال، منڈل پریشد کے ترقیاتی افسران اور دیگر اعلیٰ عہدیداران اس اجلاس میں شریک رہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم ضلع میدک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اردو زبان میں آپ تک ضلع کی اہم خبریں پہنچا رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری جانب سے جب کبھی بھی کسی بھی قسم کی اپڈیٹ دی جائے تو اس کی اطلاع آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، اگر آپ لوگ اپنے کاروبار یا کسی اور قسم کے متعلق ہمارے چینل پر اشتہار دینا چاہتے ہوں یا پھر ایڈورٹائزنگ کروانا چاہتے ہوں تو ہمارے سیل نمبر 9000214611 پر ہم سے رابطہ پیدا کریں۔ آئیے نیوز کے سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت ہے۔ చేకుంటా హైవేకి చాలా జీపీస్లో అది ఎండప్ అవుతున్నాయి వాట్ ఎవర్ ప్లాంట్స్ మనం పెట్టాము. సో ఇప్పుడు APOs ఉన్నారు, MPOs కూడా ఉన్నారు ఇక్కడే. ప్లీజ్ మేక్ అ షెడ్యూల్. ప్రతి జీపీలో వాటర్ షెడ్యూల్ మనం ఎలా తయారు చేస్తున్నాము. ఆఫ్టర్ మూవ్మెంట్ కూడా ఇప్పటివరకు MPOs ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ఇట్ అప్. ప్రతి జీపీకి మన దగ్గర ప్రతిరోజు రిపోర్ట్ వస్తున్నాయి. ఇవాళ ట్రాకింగ్లో అదే స్టార్ట్ అయిందా లేదా, అవుట్ ఆఫ్ రీచ్ ఉందా, ఎనీ ఇష్యూ ఇస్ దేర్, దాట్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ. కానీ దాట్ మానిటరింగ్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ డన్ ఫ్రమ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ MPOs. So request MPOs, please take care of that. Then మనకి మనోబడి ठीक है. మనోరాబాద్ మీకు ఐడియా ఉందా? కోరాయిపల్లి PTN రామాయిపల్లి నార్సింగి మండలం చుట్టూ ఫారెస్ట్ ఉంది కానీ నార్సింగి కంటూ ఫారెస్ట్ లేదు. మండలం చుట్టూతా ఉన్నది, కవర్డ్ బై ఫారెస్ట్. మేము అక్కడికి వెళ్తే మాకు కూడా హరితవనాలు టార్గెట్ ఉంది, ఈ ల్యాండ్లో మీరు పెట్టవద్దు అని ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్ అంటారు. ఇంకొకటి, ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామ